اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہاں مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ صرف ذات اللہ کی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے. سرکار دو جہاں کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی اللہ اور وہ جانتے ہیں. ہمیں ان کی حد پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہماری ایک حد ہے. ہمیں نَدِّلُونَ عَنِ الرُّبُوبِیَّہ وَقُولُوا مَا شِئْتُمْ. ہمیں اللہ مت بولو، ہمیں رب مت بولو، پھر جو چاہو بولو. کیا بولو گے؟ تمہاری تو پہنچ ہی، تمہاری تو سوچ ہی وہاں تک نہیں جاتی. یہ معصوم نے اپنی حد یہ بتائی کہ ہمیں رب نہیں کہو، ہمیں اللہ نہیں کہو. باقی فضائل میں تو تم کیا سوچو گے ہمارے لیے؟ تمہاری تو سوچ ہی نہیں ہے وہاں تک. نوجوان شاہ صاحب، فقیر شاہ صاحب، نوجوانوں کی تعداد غالب اکثر بیٹھی ہوئی ہے. جی، جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا، جس کا آخری اونٹ یعنی حد، آخری حد نظر نہیں آ رہی. طویل قطار ہے اونٹوں کی، نہ جانے کہاں پہنچا ہے پہلا اونٹ اور نہیں معلوم کہ آخری اونٹ کہاں ہے. سرکار نے اچانک دیکھا کہ اونٹوں کی لمبی قطار ہے اور سامان لدا ہوا ہے. تو جبریل امی سے سوال کیا، جبریل یہ اونٹ کون سے اور کیا ہے، اور ان پہ مال کیسا اور کیا ہے؟ تو جبریل امی مسکرایا اور فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. تھوڑی گردن ہلا دو میرے بھائی. جبریل امی فرماتے یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی آپ کی سیدہ کا، آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے. جی، دنیا کا کون سا امیر ہے جو اتنا جہیز دے گا اپنی بیٹی کو؟ تو سرکار نے فرمایا ایک اونٹ رکواؤ، اسے بٹھاؤ، میں سامان دیکھنا چاہتا ہوں میری فاطمہ کا جہیز کیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم، میری آواز یقیناً کچھ قریب کے گھروں میں تو جا رہی ہوگی، میری بہن بیٹیاں سن رہی ہوگی اور جوان بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں. مولا علی کے عظمت کے اس باب میں ایک پیغام ہے شادیوں سے متعلق اور جہیزوں سے متعلق. ایک لڑکی کا جہیز کیا ہونا چاہیے؟ ایک لڑکے کی طرف سے لڑکی کو کیا دیا جانا چاہیے؟ کم سے کم رہنمائی اور اشارہ تو ہے نا اس میں. حضرت نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری سیدہ کا، میری بیٹی کا جہیز اللہ نے کیا بنایا ہے. جی، تو ایک اونٹ بٹھایا گیا، اسے کھولا گیا تو اس میں 1000 کتابیں نکلی اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی. بلند صلوات پڑھ. بی بی کا جہیز، مولا علی کے فضائل. مولا علی کے فضائل، سیدہ کا جہیز. اور فرماتے ہیں میرے مولا نبی کہ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دے. لو ان الاشجار اقلام، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے. اور والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھے. کون؟ جن گنتی کرنے بیٹھے. والانس کتاب، اور انسانوں کو لکھنے بٹھا دیا جائے. ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. نہ جن علی کی فضیلتوں کی گنتی کر سکتے ہیں، نہ انسان اسے لکھ سکتے ہیں. قلم. ساری دنیا کے درخت قلم ہو جائے اور سمندر روشنائی ہو جائے اور جن گنتی کریں اور انسان لکھیں. سرکار فرمائے ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. تو اب دونوں روایتوں کو جوڑنے کے بعد نتیجہ دوں. جناب زہرا کا جہیز ہے مولا علی کے فضائل،
اور مولا علی کے فضائل نہ جن گنتی کر سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں. تو اب اندازہ ہوا سیدہ سے زیادہ جاگیردار کون ہوگا. یہ ساری کائنات کی سرمایے، ساری کائنات کی دولتیں جناب زہرا کے نام. اور ہم سب تو پھیلی ہیں بھائی، ہم سب تو پھیلی ہیں. ہم سیدہ کے توفیل میں کھا رہے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب بے توفیل سیدہ ہے. اللہ نے جب جناب زہرا کا کبھی صرف شادی پڑھوں بیوی کی، صرف شادی بیوی کی پڑھوں مولا علی سے شادی، تو پھر یہ ساری بحثیں ایک ساتھ آئیں گی کہ جناب زہرا کا نکاح کس نے پڑھایا، بیوی کا مہر کیا ہوا، بیوی کا جہیز کیا ہوا، بیوی رخصت کیسے ہوئی، اور بیوی جب اپنے گھر گئی ہیں تو کیسے گئی ہیں، کون بیوی کو گھر سے گھر تک پہنچانے گیا ہے، بیوی کی بارات میں جو مولا علی کے ساتھ آئے تھے وہ کون کون آئے تھے، اور مولا علی کی بارات میں فرشتوں کا کیا کردار تھا. صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آل نبی.